ذبح کرتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار اور سنت سے ثابت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضور خود ذبح پر فرماتے تھے۔ جب ذبح کریں، میں موٹی موٹی چند ایک باتیں بتانے لگا ہوں تاکہ ٹائم کے اندر اندر ہی بات ختم ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانور کو زمین پر جب گراتے تھے، اس کا جانور کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا۔ ذبح کرنے والے ذابح، ذبح کرنے والے کو عربی زبان میں ذابح کہتے ہیں، اس کا منہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو، جانور کا منہ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہو، یعنی اسے اس طریقے سے گرائیں کہ آپ وہ اس کی ٹانگیں اس طرف کو جائیں گی، جب ہمارے علاقوں میں اس طرف کو اس کی ٹانگیں جائیں گی تو اس کا منہ بھی ظاہر ہے پھر اس طرف چلا جائے گا۔ اس طرح وہ ذبح کرنے والے کا منہ بھی اس طرف ہو اور وہ اپنی ایک ٹانگ، اپنا ایک پیر اس کی گردن پر رکھے گا اور اپنے ہاتھ سے تیز چھری سے ذبح کرے گا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ گرایا اسے اس طریقے سے جائے، اسے چوٹ نہ آئے، گرایا اسے اس طریقے سے جائے کہ اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہی ہو۔ اب اگلا مسئلہ سمجھیے گا، یہ مسئلہ تو یہی ہے، لیکن چونکہ جانور بس اوقات 7 من 8 من 10 من کا بھی لوگ بڑے بڑے جانور کرتے ہیں، ان کو گرا دیا، گرانے کے بعد چونکہ اناڑی بندہ تھا، اس کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہوا نہیں، اب اس کو گھسیٹ کے جب کرتے ہیں وہ نیچے سے چھیلا جاتا ہے، یہ منع ہو جائے گا۔ پھر اب اس کا جس طرف گرا اسی طرف چھری پھیر دیں، اب اس کو گھسیٹے نہیں، اتنا تگڑا جانور اس کو کھینچیں گے تو آپ اس کو چھیل کے رکھ دیں گے، یہ اسلام نے منع کیا۔ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک بندہ نے، اس نے بکری پکڑی ہوئی ہے اور ساتھ پتھر پہ چھری تیز کر رہا ہے، فرمایا اس کو ایک ہی موت دے، یہ حدیث میں موجود ہے، فرمایا اس کو ایک ہی موت دے۔ حضور کیا فرمایا؟ تو چھری اس کے سامنے تیز کر رہا ہے، یہ کئی موتیں مر رہی ہے، تو اس کو ایک ہی موت دے، اس کے سامنے چھری بھی تیز نہ کر۔ پھر ایک اور چیز ہے، عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو کھانا پانی بند کر دیتے ہیں جانور کا، کہ وہ اس کے اندر سے جی پانی نکلے گا، اس کا کاریگر کسائی کیسے نکلنے دے گا جو بندہ کاریگر ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے کبھی پیاسا جانور ذبح نہیں کیا، آقا علیہ السلام نے کبھی بھوکا جانور ذبح نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چھری تیز کرو، جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرو، قبلہ رخ کر کے ذبح کرو جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، چونکہ عید والے دن بڑی افراتفری ہوتی ہے، اس کا منکا توڑتے ہیں، پھر اس کا نا چھری پھیری اور کر کے منکا توڑتے ہیں اس کا، کہ تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے۔ سخت قسم کا حرام ہے اس کا منکا توڑنا، آپ اس کا منکا نہیں توڑ سکتے، جب وہ خود ٹھنڈا ہوگا آپ اس کی پھر کھال اتارنی شروع کریں گے، اگر وہ ابھی تڑپ رہا ہے تو آپ اس کے دوران بھی کھال اتاریں گے، منع ہو جائے گا۔ ایک جلدی کر کے آخری مسئلہ بتا دوں، ذبح کرتے وقت کچھ لوگوں نے ٹانگ پکڑی ہوتی ہے، کچھ نے دم پکڑی ہوتی ہے، کچھ نے رسی پکڑی ہوتی ہے، کچھ نے کچھ پکڑا ہوتا ہے جانور کا تاکہ اس کو پکڑ کے رکھے۔ باقی جس نے رسی پکڑی ہے، جس نے ٹانگ پکڑی ہے، جس نے دم پکڑی ہے، اس پہ تکبیر پڑھنا لازمی نہیں ہے، اس پہ تکبیر پڑھنا لازمی نہیں ہے، وہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ بھی پڑھے تو قربانی ہو گئی، کام ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر جس نے چھری پکڑی ہے یا چھری پہ ہاتھ رکھا ہے، چھری پکڑی یا چھری پہ ہاتھ رکھا ہے، تو ایسا بندہ تکبیر پڑھے گا جس کا چھری کے ساتھ تعلق ہے، یعنی چھری پہ ہاتھ رکھا ہے یا چھری پھیر رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ میری قربانی ہے، مجھ سے چھری پھرنی نہیں، میں پکڑتا ہوں، کسائی کو کہتا تو ہاتھ چلا دینا، تو اب جس کا چھری کے ساتھ یوں تعلق ہے وہ اس پہ لازمی تکبیر پڑے گا، ڈر کی وجہ سے، ہیبت کی وجہ سے یا بھولے سے، اگر اس میں سے دونوں میں سے کسی ایک بھی تکبیر رہ گئی، قربانی بھی نہیں ہوئی، جانور بھی حلال نہیں ہوا۔ اس لیے وہی بندہ چھری پہ ہاتھ رکھے جو خود تکبیر پڑھ سکتا ہے، وہی بندہ اس میں شریک کو چھری پکڑنے میں، ورنہ پوچھل پکڑ لے، دم پکڑ لے، اس کا پاؤں پکڑ لے، اس کو رسی پکڑ لے، کچھ کر لے، وہ کام چل جائے گا۔ آپ نے کسائی کو کہہ دیا میری طرف سے قربانی کر دے، اس نے چھری پھیر دی، ثواب آپ کو مل جائے گا، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ لیکن آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے چھری پھیرا کرتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے۔ یہ میں نے چند موٹے موٹے مسئلے بتائے تھے، اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔